السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج ہم SSLC سوشل سائنس کا جو سیکنڈ پارٹ ہے علم سیاسیات سے متعلق، آج ہم عوامی انتظامیہ میں ایک تعارف ہے اس کے متعلق مزید معلومات حاصل کریں گے جو مشق میں دیے گئے ہیں سوالات کے جوابات، اور اس لیسن کے تحت پچھلے اس ایئر میں پوچھے گئے ان تمام سوالوں کے جوابات پڑھنے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ عزیز طلباء، ہم آپ کو ایک آڈیو نوٹس کے طور پر مہیا کر رہے ہیں تاکہ آپ کو یاد رکھنے میں، سن کر یاد رکھنے میں آپ کو آسانی ہو سکیں۔ چلیے طلباء، بنا کسی دیری کے شروع کرتے ہیں۔ خالی جگہوں کو مناسب الفاظ سے پر کیجئے۔ نمبر 1، بابائے عوامی انتظامیہ پبلک ایڈمنسٹریشن ڈیش کو کہا جاتا ہے؟ اس کا صحیح جواب رہا وڈرو ولسن۔ نیکسٹ، لفظ پبلک سروس کمیشن کے ممبران ڈیش سے نامزد ہوتے ہیں؟ کس سے؟ الیگزینڈر ہیملٹن۔ نمبر 3، یونین پبلک سروس کمیشن کے ممبران ڈیش سے نامزد ہوتے ہیں؟ صحیح جواب صدر۔ نیکسٹ، نمبر 4، ہندوستان کے دستور کی دفاع ڈیش کے تحت ریاستی پبلک سروس کمیشن کا قیام کیا گیا؟ آرٹیکل 315 315۔ نیکسٹ، گروپ میں بحث کریں اور درجہ ذیل سوالات کے جوابات دیں۔ تو کیا ہے سوال نمبر 5 جو کہ گروپ میں دیکھیں، موجودہ دور میں عوامی انتظامیہ بہت ضروری ہے، بحث کریں۔ جواب، عوامی انتظامیہ حکومت کا ستون ہے۔ کوئی کسی بھی ملک میں مقننہ اور عدلیہ کے بغیر حکومت کا تصور کر سکتا ہے، لیکن انتظامیہ کے بغیر حکومت کا تصور کرنا ناممکن ہے۔ عوامی مفادات کے تحفظ کے لیے خدمات انجام دینا۔ عوامی انتظامیہ لوگوں کو پیدائش سے موت تک خدمات فراہم کرتی ہے۔ امن و امان کی بحالی، جان و مال کا تحفظ، انصاف، تعلیم، روزگار، ضروریات زندگی اور دیگر خدمات فراہم کرتی ہے۔ یہ قومی دفاع اور اقتصادی مساوات لانے کے لیے بھی ذمہ دار ہے۔ قانون اور پالیسیوں کا نفاذ سماجی تحفظ کو مضبوط کرتا ہے۔ نیکسٹ کوشچن، ایک فرد کی پیدائش سے موت تک عوامی انتظامیہ کے کام ضروری ہے، اس بیان کو درست ثابت کریں۔ جواب، عوامی انتظامیہ لوگوں کو پیدائش سے موت تک خدمات فراہم کرتی ہے۔ امن و امان کی بحالی، جان و مال کا تحفظ، انصاف، تعلیم، روزگار، ضروریات زندگی اور دیگر خدمات کی فراہمی، یہ قومی دفاع اور اقتصادی مساوات لانے کے لیے بھی ذمہ دار ہے۔ نیکسٹ، سوال نمبر 7 کیا ہے دیکھیں، بھرتی کے اقسام کے بارے میں وضاحت کریں۔ براہ راست بھرتی ایک سائنسی اور مقبول طریقہ ہے۔ اہل امیدواروں کا انتخاب مسابقت امتحانات کے ذریعے ایک مخصوص طریقے سے کیا جاتا ہے۔ بالواسطہ بھرتی، اسے اندرونی بھرتی بھی کہا جاتا ہے، سرکاری خدمات میں پہلے سے موجود عملے کو ان کی اہلیت اور مقدم سروس کی بنیاد پر اعلیٰ عہدوں پر تعینات کرنا، یہی پروموشن اور انکریمنٹ دینے کا طریقہ کار ہے۔ یہ طریقہ دینے کا تمام ممالک میں عام طور پر رائج ہے۔ یہ طریقہ ہندوستان میں بھی رائج ہے۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 8 دیکھیں، کوشچن نمبر 8 کیا ہے، امن و امان برقرار رکھنے میں ریاست کا اہم کردار ہے، کیسے؟ جواب، یہ قوم کی خوشحال اتحاد اور ترقی کے لیے ضروری ہے۔ آج کے تیزی سے بڑھتے ہوئے معاشرے میں امن و امان برقرار رکھنا ایک اہم کام ہے۔ امن و امان ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ قانون کی حکمرانی سب کے لیے ضروری ہے۔ آئین کے 7ویں حصے اور ریاستی فہرست میں تحفظ امن و امان کا ذکر ہے، لہٰذا امن و امان برقرار رکھنا ریاست کے اہم فرائض میں شامل ہے۔ مرکزی حکومت کو آئینی اختیار حاصل ہے کہ وہ ریاستوں کو امن و امان برقرار رکھنے کی ہدایت کر سکے۔ عزیز طلباء، یہ جو علم سیاست کا پہلا جو باب تھا، عوامی انتظامیہ کا ایک تعارف، اس کے متعلق ہم پڑھ چکے ہیں۔ آپ اس آڈیو نوٹس کو بار بار سن کر یاد کیجئے تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے ذہن نشین ہو سکے۔ چلیے عزیز طلباء، اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔